بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد عاطف سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تاکہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے پھر روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ اسی مناسبت سے آج بھی حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ ناظرین، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کو میری جانب سے جو بھی اپڈیٹ دی جائے وہ سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بھی آپ بغور سماعت شروع سے لے کر آخر تک ضرور سماعت فرمائیں، چونکہ بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ مطالعہ نہیں کرتی ہے، کتابوں سے محبت نہیں ہے، اور جہاں سے کچھ حاصل ہو رہا ہو تو وہاں پر توجہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس چینل پر آئے ہیں تو آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ پیش خدمت ہے آج کا عنوان، پیش کر رہے ہیں جناب خادم الحجاج قیصر صاحب کولکاتہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیائہ وامتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاجی صاحبان کو خصوصی طور پہ ہماری دعائیں ہیں، اللہ رب العزت اب تمام حضرات کے اس سفر کو بےحد قبول فرمائے، حج مبرور فرمائے، مقبول فرمائے۔ تمام اعمال کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول فرما کر دونوں جہاں میں آپ تمام حضرات کے لیے، آپ تمام کی موجودہ سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ خیر کا ذریعہ فرمائے۔ بہت سارے حضرات اپنے گھروں کو واپس تشریف لے آئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی سفر میں ہیں، بہت سارے لوگ مکے میں ہیں، بہت سارے حضرات اس وقت مدینہ شریف میں ہیں۔ اللہ تمام کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازیں، اور ہم تمام کی جو بقیہ زندگی ہیں اللہ رب العزت ان تمام زندگی کے ایام کو اپنے پیارے دین کی خدمات کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ جہاں ہم لوگ تشریف لے گئے ہیں یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے اس مقام پر لے گئے ہیں، اور حج کے ذریعے ایک زندگی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حج کے ذریعے سے حاجی حجن کو یہ سمجھنا ہے کہ اب ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ ہم سب پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو عالمی نبی بنایا ہے، اور آپ کی امت بہت بڑی امت ہے۔ آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر قیامت تک پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، یہ آ گئے، آنے والے ہیں، یہ ساروں کے سارے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔
امت میں دو حصہ ہے، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کہتے ہیں امت اجابت، جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو کہتے ہیں امت دعوت، لیکن ہیں سب پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پورے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں جی، چاہے وہ جس عقائد کے ساتھ ہوں، کفر کے ساتھ ہوں، شرک کے ساتھ ہوں جی، اللہ کے دین کے انکار کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی یہ حضور کے امت میں ہی ہیں۔ ہاں، آپ حضرات جہاں تشریف لے گئے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو بیت اللہ شریف میں آپ حضرات نے نمازیں پڑھی ہیں، طواف کیے ہیں، زیارت بھی کی ہے، ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ اسی بیت اللہ شریف میں 360 بت بھی رکھی گئی، چونکہ انسانوں کا یقین بگڑ گیا تو یہ سارے بگاڑ آئے تھے، اور یہ کم و بیش ہر زمانے میں ایسا ہوا۔ اللہ نے اپنے بہتر جب سمجھا، اس کے اعتبار سے آپ نے نبیوں کو بھیجا۔ ایک زمانے میں کئی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، تو بیٹے اسحاق بھی نبی ہیں، بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں پڑوس کے علاقے میں جی، مدین میں غالباً لوط علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبی ہیں، تو شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ ایک وقت میں کئی نبی ہیں۔ اللہ نے جب جیسا بہتر سمجھا، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ محنت کریں، ہدایت تو اللہ دینے والا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے امت جو دی ہے وہ بہت بڑی امت ہے۔ اب محنت ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو ہدایت دے گا، وہ تو قادر مطلق ہے۔ سبب کے طور پہ ہماری محنتوں کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تو لہذا ہم سب جہاں پہنچے ہیں وہاں سے ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے، ایک ہمیں محنت کا میدان دیا گیا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جو مقصد ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی مقصد ہم پیاری امت کا بھی ہے، امت کے ہر فرد کا بھی ہے۔ لہذا پچھلے آڈیو میں باتیں آئی تھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اجابت کے لیے کتنی محنت دعائیں کی ہیں، اسی طرح امت دعوت کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ملتی ہیں، قربانیاں ملتی ہیں، آقا کے آنسو ملتے ہیں، رونا ملتا ہے، آقا کی دعائیں ملتی ہیں کہ آپ نے امت دعوت کے لیے جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے آپ نے کتنی اپنے آپ کو محنت کیا ہے، کرایا ہے، اور اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اللہ کے دربار میں آنسوؤں کو بہایا ہے، کیونکہ یہ سب اپنے ہیں، پرائے تو ہے نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، نہیں جان رہے ہیں تو انکار پہ ہیں۔ جیسے ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جو بعد میں صحابہ اکرام بنے ہیں، وہ حضرات بھی جب اللہ کے حبیب ایمان کی دعوت لے کر آئے، ایمان کی دعوت کو عام کرنے کی محنت، کوشش، کلمے کی دعوت کو کوشش کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو یہی حضرات جو بعد میں صحابہ بنے ہیں، بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے جب، تو ان حضرات نے بہت مخالفت کی، آقا کو بہت تکالیف پہنچائی۔ تو بات یہ سیرت سے ملتی ہے کہ انسان جب محنت کے میدان سے ہٹ جاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ محنت کے میدان پہ جب وہ آ جاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اللہ ایمان کی دولت دے کر اپنی اطاعت کی، اپنی قرب معرفت کی توفیق اللہ دے دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری زندگی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، صحابیات اور اہل بیت کے ساتھ جو دین کی خدمات انجام دے کر قیامت تک آنے والے ہم تمام حضرات کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محنت کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ تکالیف دے رہے ہیں جی، بہت سارے مجاہدے تکالیف کے ساتھ آقا چل رہے ہیں، لیکن دین کی خدمات کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے چل رہے ہیں، اور آنسوؤں کو بھی بہا رہے ہیں، اللہ کو بھی منا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی ہے، اور آپ کو بھی تکالیف جسمانی لین سے دی گئی ہیں، آپ کے صحابہ کو بھی آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، تپتے ریت پہ لٹایا گیا ہے، رات بھر کوڑے لگائے گئے ہیں،
نیزہ مار مار کے بازوں کو تو چھلنی کر کے بھی شہید کیا گیا ہے جی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا۔ یہ محنت کا ایک میدان ہے حضور کا، جس پہ یہ قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ جب لوگ جان گئے، کلمے کو سمجھ گئے، تو پھر یہی حضرات جو ظلم ڈھانے والے تھے یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے اور عالم انسانیت کے لیے نمونہ بن گئے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دل میں ہماری وسعت ہو، اور ہمیں یہ علم میں رہے کہ یہ سارے انسان اور جنات جو ہیں یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ہیں حضور کی امت۔ ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر تھی ان حضرات کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا، اپنے پیارے کلام پاک میں، جس کا مفہوم علماء اکرام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب، اگر یہ کفار اور یہ مشرکین ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے غم میں آپ گھل گھل کر اپنی جان دے دیجئے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو، محنت کو، کڑھن کو، درد کو، غم کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے یہ بات فرما دی کہ دیکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری امت کا غم کیسا ہے، اس کے لیے محنت، کوشش، فکر کیسی ہے، کہ اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں اور اس درجے پہ ہیں کہ اللہ کو جو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم خلاصہ ہے کہ میرے پیارے حبیب اگر یہ کفار مشرکین ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے غم میں آپ گھل گھل کر اپنی جان دے دیجئے گا۔ تو یہ درد غم اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو تکالیف آ رہے ہیں آپ پر کفار مشرکین کی طرف سے، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، دعوت دینے پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور صبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مانگنے کا وقت آ رہا ہے تو اللہ کے دربار میں ان تمام تکالیف دینے والوں کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ان تکالیف دینے والوں پر کوئی مجاہد کوئی تکلیف آ جا رہی ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے جو سبیل بھی ہو سکتی ہے آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے پر جو اسباب بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کو لگا رہے ہیں تاکہ ان کی تکالیف ان سے دور ہو جائے۔ ایک وقت ایک تو دعوت بھی ہو رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، محنت کوشش ہو رہی ہے، اس پہ جو تکالیف آ رہے ہیں آپ پر ان لوگوں کی طرف سے آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اور خلوت میں اللہ موقع دے رہا ہے تو دعاؤں میں ان کے لیے ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، اور ان حضرات پہ کوئی تکالیف آ جا رہی ہے تو وہ تکالیف کیسے اس سے دور ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں اس لائن کے، اس کی جو ہے تکالیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے اسباب کو اس پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آقا کی یہ پیاری زندگی، مکی زندگی میں آپ کی محنت، کوشش، فکر، غم، اس طرح آخر درجے میں آپ کو جب اتنا ستایا گیا کہ آپ منے یہ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت ایک موقع پر علماء فرماتے فرض ہو گیا تھا جی، اپنے آبائی جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے لوگ مکے کو چھوڑ کر نکلنا پڑا، یہ ایک طرح کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، ایک موقع ایسا بھی آ گیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا علماء کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ تشریف لے گئے، مکے سے جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایسے حالات بنے مکہ میں کہ بہت زبردست قحط پڑا۔ آپ کے ہجرت کر لینے کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے درمیان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں جی، مکہ والوں کے ستائے ہوئے ہیں جی، آپ مدینہ شریف گئے ہیں، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کعبہ شریف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بار بار مڑ کر کے دیکھتے ہیں، کعبہ سے کہتے ہیں، مکہ سے کہتے ہیں اے کعبہ، اے مکہ، میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا لیکن میں کیا کروں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دے رہی۔ آنسو بہاتے ہوئے آقا تشریف لے گئے، لیکن مدینہ شریف پہنچنے کے بعد چند مہینوں کے درمیان میں ہی مکے والوں پر اتنی زبردست قحط پڑی کہ کھانے کو بھی ترسنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جی جہاں تک ممکن ہو سکا کھانے پینے کا سامان ان مکہ والوں کے لیے اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، کیونکہ یہ اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں جی، دین سے ابھی جو ہے مانوس نہیں ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانے ہیں،
اسی لیے کلمے سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، لیکن ہیں اپنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو سفر کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب طائف سفر میں گئے تھے دعوت دینے کے لیے مکہ میں رہتے ہوئے، وہاں جو آپ کو لہو لہان کیا گیا، جی اتنا پتھر مارا گیا کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اللہ جلال میں آ کر اپنے فرشتوں کو عذاب والے کو بھیج دیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہ آئے سلام کیا، فرشتے نے عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ نے ان کے لیے جو ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ جیسا چاہیں اس طرح ہم عذاب دیں گے، اگر ہماری رائے لیں تو یہ پہاڑوں کے درمیان میں آباد ہیں، آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو میری خود کی رائے ہے کہ چاروں طرف کے پہاڑوں کو ایسا ملا دوں کہ یہ درمیان میں پس جائیں، یہ تو میری اپنی رائے ہے، ان پر عذاب دینے کے اعتبار سے آگے جیسی آپ کی مرضی ہو بتائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا میں لگ گئے، اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو منا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دیے، یہ آج نہیں تو کل آئیں گے، اور یہ نہیں بھی آئیں تو ان کے آنے والی نسلیں آپ کو پہچانیں گی، آپ کی مانیں گی۔ مفہوم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں آقا نے دعائیں مانگی کہ اللہ یہ جو ہے اس کی آنے والی نسلیں اسلام پہ آئیں گی، ایمان پہ آئیں گی، اگر یہ کل یہ نہیں بھی آئیں تو ان کو پھر بھی باقی رکھیے، ان کی آنے والی نسلیں آئیں گی دین پر، آپ کی اطاعت پر۔ اللہ کے حبیب کی یہ دعائیں، جس کے دعاؤں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پرائے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے خود کے اپنے ہیں، آج نہیں جان رہے ہیں تو اللہ کے نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب یہ اللہ کو پہچان لیں گے تو اللہ کی اطاعت گزاری پہ آ جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، اور جو ہے یہ جو بدر کا موقع آیا ہے اور آپ جو اس میں سفر میں گئے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس واقعات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس واقعات میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا سبق رکھا ہے۔ محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حضرت شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن شریف میں ترجمہ لکھا ہے، حاشیہ میں بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، بدر کے موقع کی بہت زبردست باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو علمی اعتبار سے امت کے ہر فرد کے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے کہ 70 قیدی لائے گئے ہیں کفار کی طرف سے، 70 قیدی آئے ہیں، 70 تو شہید ہوئے ہیں کم بیش، اور 70 قیدی بن کے آئے ہیں، بڑے بڑے چودھری سردار، جی ایک تو مکے میں جینا دوبھر کر دیا ایمان والوں کا، اب کہیں جا کر ایک ٹھکانہ لیا، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے وہاں ٹھکانہ لیا، تو وہاں پہنچے ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، یہ نوعیت۔ تو بدر میں جو ہے 70 شہید ہوئے ہیں اور 70 قیدی بن کے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اللہ اکبر صحابہ سے رائے لے رہے ہیں، بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے ان کو تو جو ہے جو اصولی بات ہے کہ اس کو جو ہے سر قلم کیا جائے، اس کو جو ہے قتل کیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے آج اس کے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کرے، کیونکہ آج ہماری رشتہ داری تو صرف ایک ہے، وہ اللہ رسول کی محبت ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے بس وہی اصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھی 2 باتوں سے ایک بات کے اختیار کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کون سا آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل حق ہے آپ کو کہ اس 70 کو آپ قتل کریں، اور اگر آپ کوئی بہانے سے اس کو فدیہ کے بہانے سے آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ 70 کو چھوڑیں گے تو آپ ان 70 کے بدلے میں آپ میں سے ہم 70 کو دوسرے موقع پر کسی موقع پر ہم شہید کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات لینے کے لیے الہام کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب مشورہ لیے ہیں، صحابہ اکرام فرمانے لگے، ان میں سے غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا مفہوم خلاصہ کہ اللہ کے حبیب یہ اگرچہ ایمان کے بغیر ہیں لیکن ہیں ہمارے پہچان والے رشتہ دار اور قرابت دار اور ہمارے مکے کے حضرات ہیں، جی تھوڑا صبر کر لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، فدیہ کے بہانے سے ان کو ایک موقع دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ ان کو ہدایت دے دے، جس طرح آپ نے اللہ کے حبیب صبر کیا تو آج ہم سب ہدایت پہ آئے ہیں اتنے حضرات، آج ہم بھی انشاءاللہ تھوڑا صبر کر لیں، کچھ قربانی دے دیں تو انشاءاللہ امید ہے ان میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ایمان میں آ جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور رہا ان کے بدلے میں اگر اللہ ہم میں سے
70 کو شہید کریں گے ان 70 کو چھوڑنے پر، تو اللہ کے حبیب ہم تو سب کے سب شہادت چاہتے ہیں، شہادت تو معمولی درجہ نہیں ہے، اگر 70 ہم میں سے شہید ہوں گے تو ہم تو تیار ہیں اس کے لیے، لیکن یہ 70 کو موقع دیا جائے، بہانہ فدیہ کا ہی بنایا جائے، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک موقع دیا جائے، شاید توبہ کر کے ایمان پہ آ جائے، ان کی ہمیشہ کی آخرت بن جائے گی۔ ان کی آخرت کو بنانے کے لیے ہم 70 اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم میں سے 70 جی۔ تو یہ مفہوم خلاصہ ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ جان دینا اللہ کے دین کے لیے اور دوسروں کے ہدایت پہ آنے کا ایک موقع اس کو دینا، یہ اس موقع کے اعتبار سے کتنی زبردست بات، زبردست سوچ ہے، کتنی گہری بات ہے، اور کتنی دلوں کے اندر وسعت ہے، اور کتنی دور اندیشی ہے کہ ہم تو شہید ہو کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کو ہم نے قتل کر دیا تو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی اس کی اجڑ جائے گی۔ تو آخری درجے تک جہاں تک ممکن ہو ہم ان کو ایک موقع ضرور دیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف یہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ تو ایک زندگی وہ ہے، ایک محنت کا میدان وہ ہے، اور ایک جو ہے ارادہ عزم وہ ہے جو ہمیں صحابہ سے اس موقع پر ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فدیہ کے بہانے سے فدیہ لے کر کے لوگوں کو، کفار کو چھوڑا ہے آپ نے جی۔ ان میں پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہوئے تھے، حالانکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں ایمان والوں کے مقابلے میں، لیکن ماحول ایسا بنا کہ کفار نے، مشرکین نے، مکے والوں نے اس طرح کی نظام بنایا کہ جو نہیں بھی چاہتے تھے دل سے ان کو بھی آنا پڑا جی، ورنہ اس پہ بہت ظلم ڈھانے کے لوگوں نے نظام بنایا تھا۔ اسی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر بھی تشریف لائے تھے بدر میں، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے۔ اکثر تو لوگ قرابت داری تھے، صحابہ جو ایمان لائے ہیں ان کے قرابت داری لوگ تھے سب سے مکے میں۔ تو بہرحال ایک نوعیت یہ وہاں پہ آئی کہ 70 کو چھوڑا گیا اور اس کے مقابلے میں اپنے میں سے 70 دوسرے موقع پر شہید کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اس پر اتفاق کی گئی۔ تو ایک بات تو وہاں سے ملتی ہے، اسلام نے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنی اہم تعلیم دی ہے کہ ایک بھی انسان جو ہے وہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے، اس کی کوشش فکر کے لیے اور محنت کے لیے ہمیں کہاں تک جانے کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اسی طرح احد کا موقع آیا ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، اکثر صحابہ زخمی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئی ہیں، آپ کو 2 کیلیں لگ گئی ہیں۔ ایک کیل کو نکالنے کے لیے صحابی نے جو دانت لگائی ہے اپنی اور کھینچ کر نکالا ہے تو وہ کیل تو نکل گئی، لیکن وہ صحابی کی ایک دانت ٹوٹ گئی۔ دوسری کیل نکالنے کے لیے انہوں نے جب دانت لگا کر کھینچا ہے تو دوسری کیل بھی جو حضور کے چہرے مبارک پر لگی تھی وہ نکل گئی، لیکن وہ صحابی کا ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔ تو یہ حالات ہے، آقا بھی زخمی، اکثر صحابہ زخمی، 70 صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ہیں، کیا حالات ہیں، احوال ہیں، اللہ اکبر، کہ کفار مشرکین نے کیا کیا ہے، شہداء کے ناک کان کاٹ کر کے دھاگے میں پرو کر اس کو ہار بنا کر پہنا ہوا ہے کفار نے، اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں احد کے موقع پر، اور ان کا حال تو یہ کیا ہے کفار نے کہ آپ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا ہے اور ہندا نے اس کلیجے کو چبایا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے احوال ہیں، 70 صحابہ شہید ہیں، اکثروں کے ناک کان کاٹے گئے ہیں اور دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر پہنا گیا ہے، اور آقا کے جو ہے چچا کا جو ہے سینہ چاک کر کلیجہ چبایا گیا ہے۔ اکثر صحابہ زخمی ہیں، پیارے آقا خود زخمی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفہوم خلاصے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مفہوم ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے بارے میں بد دعا کر دیجئے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دست مبارک کو اٹھایا ہے اور آقا دعا میں لگ گئے ہیں اور دعاؤں میں اللہ سے فرما رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔
کہ ایسے احوال میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیونکہ بد دعا اس کے لیے کیا جائے گا جو پرایا ہوگا۔ یہ تو پرائے نہیں ہیں، یہ تو اپنے ہیں، نہیں جان رہے ہیں تو آج اس جگہ کھڑے ہیں، جب اللہ کو پہچان لیں گے تو یہی اطاعت گزاری پہ آ جائیں گے۔ تو لہٰذا ہماری زندگی میں یہ باتیں جی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ہم سب جو گئے ہیں جی اللہ کے پیارے دین کی خدمات کو انجام دینے کے لیے، اللہ سے توفیق مانگنے کے لیے گئے ہیں، آقا کا غم کو اپنے زندگی میں اتارنے کے لیے گئے ہیں، اپنے زندگی میں بسانے کے لیے گئے ہیں، اپنے دل و دماغ میں سجانے کے لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی محنت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کو، دین کو اپناتے ہوئے پورے عالم میں ہماری نسلوں کو بھی دیندار اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہم سب کو بنا دے، اور اس خدمات کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، ایک بھی انسان جو ہے جہنم میں نہ جائے، سب کا سب جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے جان مال اور وقت کی، اللہ ہمیں بھی ہماری موجودہ سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ عافیت کے ساتھ یہ فیصلہ فرمائے، اور اس محنت کو ہم تمام کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اس کے لیے اللہ کو منانا بھی ہے، اور بہت ساری قربانیاں ہیں جو صحابہ کی ہیں، صحابیات کی ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں 40-42 دن کا جی سفر ہے، اس میں حاجی حجن بھی روتے ہیں جاتے وقت، اور گھر کے لوگ بھی روتے ہیں۔ آپ مدینہ شریف میں بہت سارے ہو کر آ گئے ہیں، بہت سارے بھی وہاں پہ ہیں، یہی مدینہ شریف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے، سارے عالم کے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں، اس محنت کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینہ شریف کو، اپنے اہل ویال کو چھوڑ کر صحابہ جا رہے ہیں، اور یہ جان رہے ہیں کہ اب ہماری ملاقات اپنے گھر والوں سے اگر ہوگی تو قیامت میں ہوگی۔ قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، صحابیات نے، لہذا ہمیں بھی اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ اللہ ہم تمام کے لیے عافیت کے ساتھ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرمائے، کرم خاص کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دین کی خدمات کے لیے ہم تمام کو عافیت کے ساتھ نسلوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، یوں تو پرواز ہے دونوں ہی کی ایک فضا میں، یوں تو پرواز ہے دونوں ہی کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ تو ممکن نہیں ساقی نہ رہے جام رہے جی۔ اللہ ہم تمام کو اپنے پیارے دین کی خدمات کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ نے اپنے فضل سے آپ حضرات کو اپنے پیارے دربار میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، اور مدینہ شریف، مکہ شریف اور وہاں کے جو اور بھی دیگر مقامات میں جو اللہ نے اعمال کروائے ہیں، اللہ ہماری موجودہ سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی وہاں پہنچنے کی اللہ بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور مقصد حیات کو ہمیں سامنے رکھ کر پورے عالم میں دین کی خدمات انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ واپسی کے بعد ہم تمام اپنے علاقے بستی میں کم سے کم دینی ماحول کو قائم کرنے میں انشاءاللہ اپنے آپ کو جان مال صلاحیت کو نسلوں کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہر طرح کی دینی خدمات انجام دینے والوں کو بھی اعانت کرنی ہے، مدرسہ ہے، مساجد ہے، خانقاہ ہے، بہت ساری تصانیف کی جو ہے ایسی جو ہے کتابوں کے اعتبار سے بھی بہت سارے جو ہے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال دین کے جتنے شعبے ہیں جن کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچتی ہے، ہم انشاءاللہ ان تمام شعبوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اس کو لگائیں گے۔ اس طرح سماج کے اندر بھی جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بہت سارے ضروریات والے ہیں ان کی کفالت ہو جائے، دنیا آخرت کے اعتبار سے ہر ایک کے معاونت کرنے کی اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک موقع ہے، بس دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جب تک سانس چل رہا ہے یہ بو لینے کا ہے، سانس بند ہو جانے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد اب معاملہ تو بونے کا نہیں رہے گا، اب تو کاٹنے کا رہے گا۔ اس لیے مختصر زمانہ بونے کا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی آ رہی ہے وہ کاٹنے کی ہے۔ اللہ ہم تمام کو آخرت کی کمائی میں، کھیتی میں اپنے فضل سے اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما کر بھرپور ہمیں کمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، آپ حضرات بھی دعائے مغفرت فرما دیں، اور اللہ ہم تمام کو اپنے فضل میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما لیں، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی موقع پر اگر اللہ توفیق دیے تو انشاءاللہ ہمارے صحابہ میں سے خصوصی طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے روضے پہ ہی آقا کے بغل میں ہی آرام فرما رہے ہیں، ان کے انشاءاللہ فضائل کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے انشاءاللہ کوئی موقع کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ بات رکھیں گے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اور بھی جو دیگر صحابہ خلفاء راشدین میں سے ہیں اور شم مبشرہ میں سے ہیں اور انصار مہاجرین میں سے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کسی موقع پر انشاءاللہ ان حضرات کی بھی انشاءاللہ فضائل کے اعتبار سے جو باتیں ہیں اس کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔